فی مناقب العشرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے بعد تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی کی اس کے اندر موجود ہے انت عتیق اللہ من النار. ابو بکر کو میں نے دوزخ سے آزاد نہیں کیا، ابو بکر کو دوزخ سے آپ نے آزاد نہیں کیا، کسی دوسرے نے آزاد نہیں کیا، کسی تیسرے نے آزاد نہیں کیا. پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر آپ کی شان وہ ہے اللہ نے آپ کو دوزخ سے محفوظ فرما دیا ہے. تو زمین کے اوپر چلتے پھرتے جنتی ہے، سیدائے کائنات جنتی ہے، مولائے کائنات جنتی ہے، حسین کریمین جنتی ہے، اور اس کے بعد باقیوں کے لیے جو خوشخبری دی کہ آپ جنتی ہیں انہی کے اندر ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر تم بھی جنتی ہو. امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الغمہ، سراج الائمہ، استاذ الاساتذہ اور فقیہ الفقہا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے یہ مسئلہ حل کرتے ہیں. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ باقی حدیث کی امام جعفر الصادق علیہ السلام. امام جعفر الصادق سے کسی نے سوال پوچھا من ہلیۃ السیف ہل یجوز، تلوار کے ساتھ زرہ لگانا کیا جائز ہے؟ قال نعم قد حل ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. وہ کہنے لگے کہ جیسے انہوں نے دلیل پیش کی جیسے ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے ساتھ زرہ لگائی ہے، کہ آپ بھی کیا ان کو الصدیق صدیق کہہ کر کے پکارتے ہیں. تو اب امام جعفر الصادق علیہ السلام کہنے لگے نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں میں ان کو صدیق کہتا ہوں، ہاں میں ان کو صدیق کہتا ہوں. آگے فرمایا فلم یقل لہ صدیق فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ. جو صدیق اکبر کو صدیق نہ کہے اللہ اس کی بات کو نہ دنیا میں پورا کرے نہ آخرت میں پورا کرے. روضۃ النظر فی مناقب العشرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے بعد تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی کی اس کے اندر موجود ہے، ابو یعلا کی مسند کے اندر موجود ہے، اور امام حاکم کی المستدرک کے اندر موجود ہے. ایک مرتبہ صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پہنچے، اب تک آپ کا نام ابو بکر تھا، جب صدیق پڑھا تو راز یہ تھا مصطفیٰ معراج سے جب واپس پلٹ کر کے آئے ابو جہل آیا، اس کی پوری ٹیم آئی اور کہنے لگی اے ابو بکر آپ جس نبی کے غلام ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کو چاہنے والے ہیں، وہ نبی تو یہ کہتا ہے کہ میں رات کے وقت گیا، کنڈی ہل رہی تھی، بسترا گرم تھا، اور میں مختصر سے وقت کے اندر پوری کائنات کی سیر کر کے آ گیا. اب یہ ابو جہل نے آ کر کے کہا، بطور طنز اس نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ابو بکر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے آپ نے یہ کہا اے ابو جہل اور پوری قوم سن لے. اعظم نے کہا، ہادی اعظم نے کہا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں رات کے تھوڑے سے عرصے کے اندر کائنات کی سیر کر کے آ گیا. تو بالکل مصطفیٰ نے صحیح کہا ہے، اور سب سے پہلے میں اس کی تصدیق کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں. آپ نے جو تصدیق کی اس کے بعد بارگاہ مصطفیٰ کے اندر مسئلہ پہنچ گیا. آقا کریم نے آپ کا نام صدیق رکھا. صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، آپ جب واپس اپنی سرکار کی مجلس سے اٹھ کر کے چلے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انت عتیق اللہ من النار. اے صدیق آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جسے اللہ نے دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں انت عتیق اللہ من النار. ابو بکر کو میں نے دوزخ سے آزاد نہیں کیا، ابو بکر کو دوزخ سے آپ نے آزاد نہیں کیا، کسی دوسرے نے آزاد نہیں کیا، کسی تیسرے نے آزاد نہیں کیا. پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر آپ کی شان وہ ہے اللہ نے آپ کو دوزخ سے محفوظ فرما دیا ہے. اور دوسری روایت کے اندر موجود ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر ہیں، جب واپس پلٹ کر کے گئے تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے کہا
اگر کوئی جیتا جاگتا دنیا کے اوپر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتے ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا کہہ کر کے صدیق اکبر کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا جو زمین کے اوپر چلتے پھرتے جنتی ہے، سیدائے کائنات جنتی ہے، مولائے کائنات جنتی ہے، حسین کریمین جنتی ہے، اور اس کے بعد باقیوں کے لیے جو خوشخبری دی کہ آپ جنتی ہیں انہی کے اندر ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر تم بھی جنتی ہو۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی زمین کے اوپر کسی کو جنتی دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا وہ صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے پھر آپ کا نام صدیق پڑا اور صدیق سے آپ مشہور ہوئے، اور بہت زیادہ جب بھی کوئی پکارتا تو آپ کا نام صدیق رہتا۔ اب آئیے یہی مسئلہ ہم امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الغمہ، سراج الائمہ، استاذ الاساتذہ اور فقیہ الفقہا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے یہ مسئلہ حل کرتے ہیں۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ باقی اگلی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر موجود ہے سئل امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام جعفر الصادق سے کسی نے سوال پوچھا من ہلیۃ السیف هل یجوز، تلوار کے ساتھ زرہ لگانا کیا جائز ہے؟ قال نعم، تو امام جعفر الصادق علیہ السلام نے کہا کہ تلوار کے ساتھ زرہ لگانا جائز ہے، چاندی کی زرہ لگانا جائز ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہیں آپ کو کوئی کھنڈا بناتے ہیں اپنا، اس میں آپ نشان لگاتے ہیں لوہے کا، اسی طرح تلوار کا دستہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے پوچھا گیا کہ کیا یہ جائز ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ جائز ہے، نام کہا جائز ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ قد حل ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، وہ کہنے لگے کہ جیسے امام جعفر الصادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ زرہ لگانا جائز ہے، پھر آگے فرمایا قد حل ابو بکر الصدیق، انہوں نے دلیل پیش کی جیسے ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے ساتھ زرہ لگائی ہے۔ اب جو راوی تھا، راوی نے فقالا راوی کہنے لگا اتقول ھذا، کیا آپ بھی ان کو اس جملے سے پکارتے ہیں؟ وہ جملہ کیا تھا کہ آپ بھی کیا ان کو صدیق کہہ کر کے پکارتے ہیں؟ تو اب امام جعفر الصادق علیہ السلام کہنے لگے نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں میں ان کو صدیق کہتا ہوں، زور سے، ہاں میں ان کو صدیق کہتا ہوں، ہاں میں ان کو صدیق کہتا ہوں۔ آگے فرمایا فَلَمْ يَقُلْ لَهُ صِدِّيقٌ فَلَا صَدَقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو صدیق اکبر کو صدیق نہ کہے اللہ اس کی بات کو نہ دنیا میں پورا کرے نہ آخرت میں پورا کرے۔ کہا ہاں میں ان کو صدیق کہتا ہوں۔